ایک سوال جو بھیجا ہے، بظاہر آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس میں اتنا برا بھلا کہنے اور گالیاں اور ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ یقیناً ہم نے کہا ہے نجی مجلس میں، یقیناً ہم نے کہا ہے کہ حضرت احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ فرانس، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، یہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پڑھے گا جمعہ تو گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے ظہر کی نماز باطل کر دی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بریلوی حضرات میں جو اب بڑے مفتی ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب وغیرہ، اللہ سلامت رکھے، ان لوگوں نے اس فتوے میں کچھ ترمیم فرمائی ہو تمہارے علم میں نہیں، لیکن حضرت کا یہ فتویٰ ہے۔ اتنے برسوں میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے کسی بھی طبقے اور فرقے کے کوئی بڑے آدمی ہوں اور ہم ان کی توہین کریں۔ بہت بری بات، بہت بری بات ہے۔ کفر الگ چیز ہے، لیکن یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ہم اس کا حوالہ اس لیے لائے ہیں کہ آپ اگر اسے دیکھ لیں اور آپ کے سامنے ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ فتاویٰ رضویہ ہے اور اس کی 8ویں جلد ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس سے کسی نے کچھ سوالات جمعہ ہی کے بارے میں کیے ہیں تو حضرت نے عام طور پہ وہ جواب لکھتے ہیں اور تفصیل سے لکھتے ہیں اور بڑے علمی جوابات ان کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ایک جواب لکھا ہے۔ سوال امروہہ کے مولوی عبدالشکور صاحب ارکانی نے کیا ہے 1323 ہجری میں، آج سے 120 سال 22 سال پہلے، اور گاؤں کا انہوں نے لکھا ہے کہ عید وغیرہ، جمعہ اور عیدین کا کیا حکم ہے۔ حضرت اس میں صفحہ نمبر 378 کے بعد انہوں نے جواب شروع کیا، اور بات یہ چل رہی ہے کہ جمعہ ہمیشہ حنفی فقہا کے نزدیک شہر میں ہوتا ہے، اور اس کی اصل حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت پہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ اور عید گاؤں میں نہیں ہوتی، ہمیشہ شہروں میں پڑھی جائے گی۔ حضرت کی تحریر یہ ہے کہ فرماتے ہیں شہر کے اسلامی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو فی الحال اس میں سلطنت اسلام ہو خود مختار، ان شہروں میں جمعہ پڑھا جائے گا، عید پڑھی جائے گی، یہاں پر اسلام کی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، جیسے بحمد اللہ تعالی سلطنت علیہ عالیہ عثمانیہ، جیسے کہ اس وقت حضرت کے زمانے میں ترکی کی جو حکومت تھی اس کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ترکی میں عثمانیوں کی جو حکومت ہے ان کے شہروں میں جمعہ پڑھا جائے گا۔ بحث یہ تھی کہ جمعہ اور عید گاؤں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ کن جگہوں پر جمعہ اور عید نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک تو تم شہروں کو لے لو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جیسے ترکی، دولت خدا داد افغانستان، افغانستان جو ہے اس میں بھی جمعہ ٹھیک ہے، عید بھی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ حفظہم اللہ تعالی عن شرور الزمان، اللہ تعالیٰ ترکی اور افغانستان کو اس زمانے میں جو شر پھیل رہا ہے اللہ ان دونوں ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ یا کسی سلطنت کفر کی تابع، جیسے اب چند روز سے سلطنت بخارا، یہ وہ زمانہ ہے جب روس اور کمیونزم غلبہ پا رہا تھا اور مسلمانوں کے شہر مٹتے چلے جا رہے تھے، تو اصل حکومت جو کمیونسٹوں کی تھی، کافروں کی، لیکن بخارا جو ہے اس کو انہوں نے حملہ کر کے جبراً رشیا میں داخل کر لیا، تو حضرت نے فرمایا اس میں بھی جمعہ ہو جائے گا، کیونکہ سلطنت کفر کی تابع ہے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے کہ روس کی حکومت ختم ہو جائے اور بخارا آزاد ہو جائے۔
اور اگر فی الحال نہ ہو کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہی نہ ہو، یا حکومت کفر کی ہو لیکن کوئی قصبہ پہلے مسلمان رہ چکے، یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، تو پھر دو باتیں جاننا چاہیے۔ ایک یہ کہ پہلے اس میں سلطنت اسلامی رہی ہو، کبھی بھی مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہو۔ دوسرے یہ کہ جب سے وہ کافروں کے قبضے میں آئی ہیں اس وقت سے جمعہ، جماعت، اذان، اقامت وغیرہ کلی طور پر یا بعض حصے جاری ہیں، وہاں بھی نماز ہو جائے گی، جمعہ بھی ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ فرمائی کہ پہلے اسلامی حکومت کبھی تھی اور اب لوگ جمعہ وہاں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ فرمائی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جاری ہیں، وہاں بھی جمعہ ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہ تھی، یہ ہے پوائنٹ جس کو ہم نے یقیناً بیان کیا اور ہم اب بھی اسی پہ قائم ہے، اور حضرت کا حوالہ دے دیا۔ حضرت نے فرمایا جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہیں تھی اور نہ اب ہے، وہ اسلامی شہر نہیں ہو سکتے، نہ وہاں جمعہ اور عیدین جائز ہوں، اگرچہ وہاں کے کافر حکمران نماز، ان چیزوں سے، روزے سے نہ رکتے ہوں، اور اگرچہ وہاں کثرت سے مسجدیں بھی پائی جاتی ہوں، اذان اور اقامت جماعت علی الاعلان مسجدوں میں ہوتی ہو، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے ملکوں میں جمعہ اور عیدین ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے جیسے کہ روس، فرانس، جرمن، پرتگال، اکثر بلکہ شاید کل سلطنت ہائے یورپ کا یہی حال ہے، وہاں کبھی اسلامی حکومت ہوئی ہی نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پر جمعہ اور عیدین پڑھے گا تو گناہ کی بات کرے گا، جمعے کے بجائے ظہر پڑھنی چاہیے تھی، ظہر کی نماز سے پڑھی نہیں تو گناہ گار ہو جائے۔ یہ حضرت نے بنیادی طور پر جو فتویٰ دیا ہے، انہوں نے اس پہ اس کے بعد اس کے حوالے بھی کتابوں کے لکھے ہیں۔ یہ پورا فتویٰ جو ہے ان کا، یہ 2 3 4 5 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو مملکتیں اکثر یورپ جو کبھی بھی مسلمان حکومتیں رہی نہیں ہیں تو وہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوگی، اور باقاعدہ لکھا ہے کہ روس، فرانس، جرمن، پرتگال، حالانکہ روس میں مسلمانوں کی حکومت کچھ حصوں میں رہی ہے، تو یہ ہے وہ فتویٰ۔ دیوبند کے علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور وہ ان تمام جگہوں پر جمعے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، عیدین کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ ہم نے صرف مولانا مرزا خان صاحب کا فتویٰ نقل کر دیا ہے، باقی اب بریلوی حضرات، ان کے مفتی حضرات اس کی کوئی توجیہ کرتے ہوں، جائز قرار دیتے ہوں تو بسم اللہ۔ مفتی منیب الرحمن صاحب وغیرہ اور مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بڑے پائے کے علماء میں، انہوں نے مولانا مرزا خان صاحب کے کئی فتاوی سے اتفاق نہیں کیا، تو اسے نقل کرنے میں ہم سچے ہیں۔ باقی وہ فتویٰ اب چلے گا نہیں چلے گا، جس کا جو متعلقہ مرجع اور مفتی اب سے دریافت کریں۔